آپ سمجھیے اس بات کو. احسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا، نبی جی یہ احسان کیا. آپ کے کرنے کا کیا کام ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. نبی جی دو کام کیجیے. وہ جو میں نے آپ کو کہا نا، دو عظیم اصول. دشمن کیا کہہ رہا ہے، دشمن کیا کر رہا ہے، وہ کیا تانے دے رہا ہے، اس کے منصوبے اور اس کی سازشیں کیا چل رہی ہیں، وہ مسلمانوں کو کیسے مٹانا چاہتا ہے، وہ اسلام کو کیسے ختم کرنا چاہتا ہے، وہ مسلمانوں پر کیسے غالب آنا چاہتا ہے. ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کر کرنے کا کام کیا ہے؟ نبی جی آپ کیا کیجئے؟ ارشاد فرمایا فصلی، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے. نماز پڑھیے. آج ہم نماز کے مرتبے اور مقام کو نہیں سمجھتے میرے دوست. یہ بہت عظیم عبادت ہے، بہت عظیم عبادت. نماز یہ تعلق باللہ کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق ہموار کرنے کا ذریعہ ہے. نماز جتنی مضبوط ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط ہوگا، اتنا مضبوط ہوگا. نماز سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے نماز سے. لیکن نماز نماز ہو، نماز نماز ہو. نماز صحیح ہوگی سارے کام ٹھیک ہوتے نظر آئیں گے. نماز ٹھیک نہیں ہے، نماز کے اندر بگاڑ آ گیا، سارے مسئلے خراب ہو جائیں گے، سارے مسئلے خراب ہو جائیں گے. آج امت پر یہ جو حال آیا ہوا ہے، آپ سمجھیے اتنا بڑا طبقہ امت مسلمہ کا آج نماز سے غافل ہے. ہم میں سے ہر ایک اپنی آبادی کے اندر غور کرے. مسجد کے آس پاس کتنی بڑی آبادی ہوتی ہے، کیا ہمیں نمازوں کے اندر وہ آبادی نظر آتی ہے، دیکھنے میں ملتی ہے؟ ہم صرف اگر اندازہ لگانا چاہیں تو اس سے لگا سکتے ہیں کہ جمعے کے دن، عید کے دن ہمارے نمازیوں کی تعداد کیا ہوتی ہے، اور عام روٹین کے مطابق، عام معمول کے مطابق ہمارے نمازیوں کی تعداد کیا ہوتی ہے. نماز کے اندر ہی بگاڑ آ گیا بھائی. ہم نے نماز ہی خراب کر دی جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعلق ٹھیک ہونا تھا، اللہ سے دوستی ہونی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ اور ہمارے درمیان میں جو گیپ آ چکا ہے، جو فاصلہ آ گیا، وہ فاصلہ اور وہ گیپ ختم ہونا تھا. ہم اسی چیز کو چھوڑ بیٹھے. جس رسی کو ہم نے تھامنا تھا، جس رسی کو پکڑ کر ہم نے اوپر چڑھنا تھا، وہ رسی ہی ہم نے کاٹ دی. تو نتیجہ تو یہ نکلے گا، نتیجہ تو یہ نکلے گا. تو میرے دوستو، یہ جو حالات ہم پر نظر آ رہے ہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہی ہے. یہ کس کو ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو. نبی جی آپ کیا کیجئے؟ نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. آپ اس کے پیچھے نہ پڑھیے دشمن کیا کر رہا ہے، کیا تانے دے رہا ہے. اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے. مسلمان اور مغلوب ہو جائے. یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی نعوذ باللہ آپ کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ ابتر ہو چکے ہیں، آپ کی نسل ختم ہو گئی. نبی جی آپ کی نسل ختم نہیں ہوئی ہے، نہیں ہوئی ہے. نہ آپ ختم، نہ آپ کی نسل ختم، نہ آپ کا دین ختم. سمجھیے اس بات کو. اسی طرح سے نہ اسلام ختم، نہ مسلمان ختم. یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آئے. جو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا وہ ختم ہو جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک اندازہ کر لیجیے کون ختم ہو رہا ہے. کافروں نے 1000 مرتبہ کوشش کی. ہر زمانے میں نئے ابو جہل نکلتے رہے، نئے فرعون آتے رہے. ان کی کوششیں، ان کی سازشیں یہ ہوتی رہیں کہ اسلام کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے، مسلمان کو کسی طرح سے ختم کر دیا جائے. آج بھی اسلام باقی ہے، آج بھی مسلمان باقی ہے. قیامت کی صبح تک مسلمان باقی رہے گا، اسلام باقی رہے گا. جس دن یہ مسلمان نہیں بچے گا، اسلام نہیں بچے گا، نظام کائنات نہیں بچے گا. تو اس لیے جو ہمارے کرنے کا کام ہے ہم اس سے غافل ہیں. ہمارے کرنے کا کیا کام ہے؟ ہمارے کرنے کا کام یہ تھا کہ نماز سے ہماری غفلت نہ ہو، نماز سے غفلت نہ ہو. نماز ٹھیک ہو جائے گی، باقی سارے کام بھی ٹھیک ہو جائیں گے. ایک کام تو یہ کرنے کا، میں نے کہا آپ کو 2 عظیم اصول بتاؤں. ایک اصول یہ بتایا کہ نبی جی نماز پڑھیے، نماز پڑھیے. نماز سے کیا ہوگا؟ اللہ سے تعلق ٹھیک ہوگا. اور دوسرا کام ارشاد فرمایا وانحر، نبی جی قربانی کیجیے، قربانی کی. ابھی آپ جانتے ہیں قربانی کا مہینہ آ گیا، مسلمان ہر سال قربانی کرتے ہیں. قربانی کیجیے. قربانی سے کیا ہوگا؟ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ. نماز اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے، قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب
قربانی کریں گے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اور جب اللہ کا قرب حاصل ہو گیا، اللہ کے محبوب بن گئے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، تعلق بھی ٹھیک ہے اور اللہ کے مقرب بھی ہیں، تو میرے دوستو یہ بتائیے کون اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اور اللہ کے مقربین کو چھیڑ سکتا ہے؟ کون ہے؟ کون ہے جو یہ دعویٰ کرے کہ اللہ کے محبوب لوگوں کو چھیڑے گا، اللہ کے مقرب لوگوں کو چھیڑے گا؟ اللہ کافی نہیں ہو جائیں گے؟ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ تو یہ دو کام کرنے کے ہیں، ایک نماز اور ایک قربانی۔ جب نماز بھی ہوگی، قربانی بھی ہوگی، اب نتیجہ کیا نکلے گا اسے سمجھیے۔ پہلی بات جو ذکر کی وہ ارشاد فرمایا کہ نبی جی آپ پر اللہ نے احسان کیا ہے، اور آپ کیا کیجئے، آپ نماز پڑھیے، آپ قربانی دیجئے۔